بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا ایک دن صاحب فراش رہا، بیمار تھا اور نزلہ زکام اور بخار اس شدت سے ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا کو کوئی اٹیک نئی شکل کے اندر آیا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں۔ بہرحال وائرل انفیکشن تھی، ایک ہفتے تک آپ کی خدمت میں حاضری نہ ہو سکی، تو آج ہی جسے کہنا چاہیے کوئی ہمت پڑی ہے بولنے کی، تو میں نے کہا کہ کچھ ہم بھی بول کے اپنا ادا کر دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پنکی پیرنی صاحبہ نے کوئی جادو فرمایا ہو، لیکن ہم خاکسار سے لوگ ہیں، ہم سے کیا کسی کو لینا دینا، اور میرے رب نے اگر یہ لکھا ہوا تھا تو ہو گیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کی مرضی سی، ہم اس کی اس عطا کے بھی شکر گزار۔ تو آخر کار یوتھروں کو ایک نیا بہانہ مل گیا، اور بلکہ امید مل گئی ان کے لیے بھی، یوتھروز کے لیے بھی۔ امریکہ سے آخر کار خبر آئی ہے، اور خبر یہ نکالی گئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کر دی۔ اچھا، ویسے امریکہ پاکستان کو کوئی امداد دیتا تھا؟ فروری 2018 سے امریکہ کے کسی بجٹ کے اندر پاکستان کے لیے $1 کی، آئی ریپیٹ، $1 کی امداد نہیں ہے۔ امداد کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے فنڈز حکومت کو دے دیے جاتے ہیں کہ جی اس شعبے کے اندر آپ لگائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فنڈز این جی او کو دیے جاتے ہیں کہ این جی او کے ذریعے اس شعبے میں خرچ۔ تو جو حکومت کو دیے جاتے ہیں کہ اس شعبے میں آپ لگا لیں، وہ فنڈز جو تھے وہ بند ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے کہ تو پھر این جی او کے ذریعے تو امداد مل رہی ہوگی۔ جی نہیں، ایک ہمارے وزیر داخلہ ہوتے تھے نثار علی خان صاحب۔ نثار علی خان صاحب نے ایک شاہی حکم پاس کیا تھا جس کے تحت پاکستان میں کام کرنے والی تمام عالمی این جی اوز کو پاکستان بدر کر دیا گیا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اور رجسٹر کروانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں آپ اپنے جمع تفریق، جمع خرچ کا حساب کتاب آڈٹ کروائیں گے، مور لگوائیں گے، اور پھر جو ہے وہ آپ کام کر سکیں۔ عالمی این جی اوز نے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پاکستان میں اپنے آپریشن بند کیے اور چلے، کیونکہ یہ عالمی این جی اوز کے نام کے اوپر اور مقامی این جی اوز کے نام کے اوپر جو الگ الگ کھابہ گیری ہے، یہ آڈٹ افورڈ نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر اتنے لمبے لمبے کھانچے مارنے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس سے بھاگ گئے۔ ان کے بھاگنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں کوئی این جی او کام نہیں کرتی۔ تو عالمی این جی او پاکستان میں کام نہیں کرتی، اور ڈومیسٹک این جی او جو ہے وہ امریکہ اس کو فنڈنگ دیتا نہیں ہے، تو گویا کوئی امداد مل ہی نہیں رہی تھی، تو رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ امریکن صدر نے اپنے پہلی تقریر کے اندر ہی کہا تھا کہ میں جب آؤں گا تو یہ امریکہ کے پیسے کہاں کہاں خرچ ہو رہے ہیں اس کا ہم حساب کریں، اور اس کا حساب کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے 3 ماہ کے لیے وہ تمام پیسے جہاں جا رہے ہیں ان کو روک دیں، اور 3 ماہ کے لیے روک کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیسے کتنے کسے جائے۔ ٹھیک ہے، لہذا صدر ٹرمپ نے دستخط کیے کہ جناب امریکہ کی طرف سے کسی بھی ملک کو کسی بھی قسم کے پیسے جو جا رہے ہیں وہ روک دیے جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی یوتھر ہوگا وہاں پہ، اس نے پوچھا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو بھی پیسے رک گئے؟ انہوں نے کہا جی سب کو رک گئے۔ انہوں نے کہا پاکستان کو پیسے رک گئے، پاکستان کو پیسے رک گئے۔ ٹرمپ نے دباؤ ڈال دیا، ٹرمپ نے دباؤ ڈال دیا۔ یہ انہوں نے یہ کہہ کہ اس کے اوپر وہ دھمال ڈالنی شروع کی ہوئی ہے کہ رے رب کا نام ہے کہ امریکہ، ٹرمپ نے پہلا دباؤ ڈال دیا۔ ان کے ساتھ ہوئی بہت بری ہے۔ ٹرمپ صاحب، ایسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پہلی مینیج ہے نہیں کچھ کریں گے، اور ان کی حمایت میں تو بالکل بھی نہیں کریں گے۔ رچرڈ گرنیل صاحب جو ہیں وہ اپنا سارا وہ ٹویٹیں ڈیلیٹ کر گئے ہیں، فری عمران خان والی، ٹھیک ہے۔ اور بھی جتنے بھی زلمے خلیل زاد بھی جو حرام زاد صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ نہیں بولے۔
تو بنیاد وہ جو چپیڑ پڑی ہے نا زلمے خلیل زاد کے منہ کے اوپر، ہاں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن آپس کی گل مزہ بہت آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یوتھرو کی واحد جو چھوٹی سی خوشی رہ گئی ہے کہ وہ کوئی خبر ایسی ملے کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے تو فوری طور پہ اس کو جوڑے کہ یہ خان کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کے اوپر پھر دھمالے ڈالنا شروع کر دیں۔ پچھلے دن ایک تصویر دکھائی گئی جس میں کہا گیا کہ DALLAS ڈلاز ڈیلس، ٹھیک ہے، تو کسی نے لکھا کہ دلاز ان ڈیلس، وہ میرا مطلب ہے وہ غلط ہو گیا نا، تو بہرحال جو ہے اس وقت وہ یاشیاں کرتے پھر زکوٰۃ خیرات صدقات کے چندے اور یہودیوں کی خیرات کے اوپر امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر۔ ویسے یوتھرو کی بھی بڑی عجیب و غریب زندگی ہے کہ انہیں روزانہ کوئی نہ کوئی نئی امید چاہیے ہوتی ہے نا زندہ رہنے کے لیے، کوئی نہ کوئی نیا جھوٹ، کوئی نہ کوئی نئی کذب بیانی، کوئی نہ کوئی نیا بہتان دوسروں کے اوپر لگانا، اور اگر دوسروں کے اوپر نہ لگ سکے تو اپنے اوپر لگانا۔ دیکھیں نا جس طرح لندن کے باجے عادل راجے، بلکہ آج کل تو اسے لندن کا بیگر کہنا چاہیے، لندن کے بیگر عادل راجے نے جو ہے وہ آج کل شروع کیا ہوا ایک کام، وہ روزانہ کسی نہ کسی، کوئی میرا مطلب کوئی لیڈرشپ ہو پی ٹی آئی کی تو اس کو دھو رہا ہوتا ہے اور اس کو غدار کہہ رہا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہہ رہا ہوتا ہے، آئی ایس آئی کا ایجنٹ کہہ رہا ہوتا ہے، ریٹی ہیری کا پوڈل کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو جو بھی اس کے ہتھے چڑھ رہا ہے، اور بنیادی طور پہ ڈیسپریٹ ہے کیونکہ وہ جو اس نے جرمانے کی رقم ادا کرنی ہے اس کی کوئی قسط ادھوری رہ جائے تو پھر اس طرح کی کام کر کے اٹینشن سیک کرتا ہے، پھر وہ کس دے رہی ہے، تو اس طرح کر کے یوتھرو سے وہ پیسے اکٹھے کر کے وہاں پہ ایک خوشحال زندگی بھی گزار رہا ہے، اور لوگوں کے اوپر بہتان ترازی کے باعث اس کے اوپر جو مختلف مقدمات ہیں ان کو بھی بھگتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا کاروبار ہے نا، ہاں۔ تو خیر یہ تھی، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔